نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 192 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص بغیر بتائے کسی کے دل کی بات ظاہر کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ کسی کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہا ہے یا اس کا کیا منصوبہ ہے، اس کو ظاہر کیے بغیر کسی دوسرے شخص کے لیے جاننے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو پوری طرح سے جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے یا جس کو تم ظاہر کر دو وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کہ کیا لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خفیہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طرح آیت میں ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں کہ کس نے کب کیا دیکھ لیا، دوسروں سامنے والوں کو پتہ چلا ہو یا نہ پتہ چلا ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طرح جو دلوں کے اندر جو باتیں مخفی ہیں ان کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت نہ ہوتی تو اس کو اس انداز میں ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے ہم سب کو اہل ایمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ دلوں کی باتوں کا جاننا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ہاں کسی ذریعے سے آدمی کو معلوم ہو جائے، کوئی کسی کو بتا دے، لکھ دے، اس کا اظہار کر دے تو بات الگ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود کسی کو اس کی صلاحیت عطا فرما دے، جیسا کہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کی وہ خبر دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کی باتوں کو بغیر کسی ذریعے سے معلوم کر لیتا ہوں، یہ سراسر فریب اور جھوٹ ہے اور کسی طرح بھی اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا
جس کا نام تھا ابن صیاد، اور بظاہر اس پر کوئی جنات کا اثر تھا یا کاہن کے قبیل کا تھا۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، اس کے پاس سے، تو اس سے کچھ بات چیت ہوئی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تیرے لیے ایک چیز چھپا رہا ہوں، تو اس کو ظاہر کر۔ اور وہ جو آپ نے چیز چھپائی تھی وہ کیا تھی؟ سورہ دخان کے بارے میں، اور اغلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ بھی صحابہ سے فرما دیا ہوگا کہ میں یہ چھپا رہا ہوں۔ تو اس کا جو موکل شیطان تھا، اس نے یہ بات جو آپ نے کسی صحابی کو بتائی ہو یا خاموشی سے فرمائی ہو، وہ اس نے اس کو بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ ادخ ہی کرتا رہ گیا، پورا بتا نہیں پایا۔ تو اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز دلوں کے اندر ہے وہ دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ انسانوں کو جو بھی علم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی ذریعے کے ہر چیز کو جانتے ہیں، چاہے چھپی ہو یا کھلی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائیں اور دین اور ایمان پر استقامت عطا فرمائیں۔ سوال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے نزدیک نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح کے بہت سے اہم مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد عفت اور پاک دامنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں جو جنسی صلاحیت رکھی ہے، اگر نکاح نہ کیا جائے تو آدمی کا اپنے حدود میں رہنا مشکل ہے۔ نکاح کے ذریعے سے عفت اور پاک دامنی نصیب ہوتی ہے، اور ہر طرح کی غلط خیالات سے آدمی بچتا ہے۔ دوسرا اہم مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ صحیح نسب کے ساتھ رشتہ داروں سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اولاد حاصل ہوتی ہے۔ تو اولاد حاصل کرنا بھی ایک اہم مقصد ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ اولاد اس کے ذریعے سے حاصل ہوں اور بہت محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں تمہارے ذریعے سے دیگر امتوں پر کثرت کروں گا۔ اس کے علاوہ نکاح سے آدمی کی زندگی میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے ذریعے، بیوی کو شوہر کے ذریعے جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتا۔ اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانثاری، وفا شعاری، رافت و رحمت رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ نکاح ایک اہم عمل ہے جس میں سنت اور عبادت کا پہلو غالب ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جان کے صدقے کے ساتھ ساتھ مال، پراپرٹی، گاڑی، کاروبار وغیرہ سب کا صدقہ نکالنا چاہیے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جان کے صدقے کے ساتھ میں ان چیزوں کا صدقہ کیسے نکالا جائے۔ جواباً عرض ہے کہ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے کہ جان کے صدقے کا
طریقہ الگ ہو اور مال کے صدقے کا طریقہ الگ ہو، بلکہ کوئی بھی آدمی صدقہ کرے تو اس سے جان و مال کی حفاظت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اور لوگوں نے جو یہ تصور کر رکھا ہے کہ جان کے بدلے میں کسی جاندار ہی کو صدقہ کیا جائے یا بکرا ہی کاٹا جائے، یہ سب ویسی ہی باتیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے وہ جس چیز کا زیادہ محتاج ہے اور جو چیز اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، ایسے ہی صدقے میں انشاءاللہ ثواب کی امید زیادہ ہوگی۔ خالی بکرے کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو اب وہ دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھے؟ جواباً عرض ہے کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھ سکتا ہے تاکہ ترتیب میں کوئی خلل نہ ہو، اور تراویح کی آخری 2 رکعتوں میں پہلی رکعت پر سورہ ناس پر اگر ختم کر رہا ہے تو دوسری رکعت میں سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں صاحب نصاب شخص حکومت کی کسی اسکیم کے ذریعے اگر مفت میں حج کرنے جائے تو کیا اس سے اس کا فریضہ حج ساقط ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر وہ حکومت کی طرف سے بھی بھیجا جا رہا ہے پھر بھی اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں عمرہ کرنے والے نے صحیح سے پہلے سر منڈا لیا تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر دم واجب ہے اور وہ صحیح بھی کرے۔ سوال ہے کہ ایک شخص عمرے کو گیا ہے مگر وہ پیروں سے معذور ہے، گھسٹ کر چلتا ہے تو وہ احرام کیسے پہنے گا کیونکہ اس کے نیچے کا دھڑ ہے ہی نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اوپر چادر اوڑھ لے اور نیچے لنگوٹ باندھ لے، بس یہی کافی ہے۔ اگر لنگی پہننے کا موقع نہیں ہے تو خالی لنگوٹ لپیٹ سکتا ہے، نیکر وغیرہ نہ پہنے۔ سوال کرتے ہیں اگر کسی کے پاس لون کے پیسے ہوں اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور وہ اسی پیسے سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یا دوسرے سے قرض لے کر کے پھر عمرے کو جائے؟ جواباً عرض ہے کہ قرض لے کر بھی جا سکتا ہے اور اگر اسی لون کے پیسے سے عمرے کو چلا جائے پھر بھی عمرہ ادا ہو جائے گا، البتہ جب تک لون ادا نہیں کرے گا، یعنی سودی قرض جب تک واپس نہیں کرے گا جب تک سود دینے کا گناہ ہوتا رہے گا، باقی لون سے جو عمرہ کیا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ عدت میں ہو تو اگر کسی نامحرم سے فون پر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا اس کا بات کرنا جائز ہے؟ اور اگر کر سکتی ہے تو کتنی دیر تک اور کتنی مرتبہ کر سکتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ضرورت کے وقت عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کسی نامحرم سے بقدر ضرورت بات کر سکتی ہے، ہاں بے ضرورت نہ کرے، ہنسی مذاق نہ کرے، جو ضرورت کی بات ہے وہ کر سکتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں داماد کے بالغ بیٹے جو اپنی بیٹی کے علاوہ سے ہو ان سے پردہ ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ان سے پردہ ہے، وہ اجنبی ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے جمع ہوتے ہیں کیا ان کو سال میں ایک مرتبہ حساب لگا کر نکالنا چاہیے یا پھر جیسے ہی بینک میں آئے اپنی جیب سے نکال کر دے دینا چاہیے؟ بہتر تو یہی ہے کہ سال میں حساب لگا کر کے نکال کے ادا کیا جائے، لیکن اگر جیسے ہی آئے ہیں فوراً ادا کر رہے ہیں تو بھی بعض حضرات نے اجازت دی ہے۔
لیکن بہتر وہی ہے کہ حساب لگا کر پہلے نکال لیں پھر ادا کریں تاکہ کوئی شبہ کی بات نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔